السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. اب تو میں بالکل اچھی ہوں, موسم بھی اچھا ہو گیا الحمد للہ. میں جب عرفہ کے دن خطبہ سن رہی تھی تو آپ لوگ مجھے بہت یاد آ رہے تھے, تو میں نے اس وقت سوچا تھا کہ میں جا کر یہ خطبہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. تو انشاءاللہ آج میں آپ سے عرفہ کے خطبے کے ٹرانسلیشن کے اوپر کچھ بات کروں گی. دوسرے یہ کہ آپ لوگوں نے کتاب الحج پڑھی ہوگی اور اس میں بھی سارا ذکر اس کا پڑھا ہوگا, اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سنا بھی ہو. کتنے لوگوں نے سنا تھا ٹی وی پر یا ریڈیو پر؟ اچھا, الحمدللہ, کافی اچھا. حج ایک بہت اچھا موقع ہے سب کو یونائٹ کرنے کا مسلمانوں کو, لیکن اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ان کو عربی آتی ہو, جب بات سمجھ آتی, کیونکہ اگر لینگویج بیریئر ہو تو قریب بیٹھا شخص بھی بہت دور ہے. یعنی اگر زبان کا فاصلہ ہو, ایک دوسرے کی بات ہی سمجھ نہ آ رہی, اور اگر زبان سمجھ آتی ہو تو ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ بھی دلوں کے قریب ہوتے ہیں. میری بہن نے اس رمضان میں اعتکاف کیا تھا مسجد نبوی میں. وہ کہنے لگی کہ میرے آس پاس اتنے اچھے اچھے لوگ تھے, اتنی عبادت گزار اور نیک خواتین تھیں, مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ میں ان سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی. تو وہ ایک دوسرے کو جیسے کچھ سکھا رہی ہیں, کچھ بات کر رہی ہیں, کچھ کہتے ہم جتنا بھی کوشش کرتے اشاروں میں دوسری تیسری طرح, لیکن وہ بات نہیں بنتی تھی. تو اس وقت وہ کہتی مجھے بہت شدت سے احساس ہوا کہ عربی زبان آنی چاہیے. وہ کہتی کہ بہت زیادہ میں نے اس کی دعائیں بھی کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکھا دے. تو بہرحال قرآن مجید پڑھ کے ووکیبلری تو بہت ساری آ جاتی ہے, صرف ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ انسان اس کو تھوڑا پریکٹس کرے. پہلے آپ کو چند ایک ایسی تصویریں ہلکی سی دکھا دیتے. یہ فریش پکچرز ہیں حرم کی اور حج کے جانے اور آنے کی, تو ہلکا ہلکا میں ساتھ بتاتی جاتی ہوں تاکہ آپ بھی میرے ساتھ سفر کر لیں, اور اس کے بعد پھر میں خطبے پہ آؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اس تصویر کو دیکھ کے کیا احساس ہو رہا ہے؟ کیا آتا ہے ذہن میں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ہوتا نا ایک چیز کو دیکھ کے آپ کہتے اوہ, پہلا خیال کیا آتا ہے؟ یونٹی اور ایک سینٹر. یس, ایک سینٹر. اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص کہ انہوں نے خالی وادی میں لوگوں کو پکارا تھا, اور کس طرح دیوانہ وار. جب میں دیکھتی تھی نا یہ میری اپنی اتاری ہوئی تصویریں, تو میں کہتی تھی کیسی دیوانگی ہے. میرے منہ پہ ایک ہی لفظ آتا تھا, یہ کیسی دیوانگی ہے, میری عقل میں نہیں آتا. اب دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم کتنی کیلکولیشنز کرتے ہیں یا نہیں. یہ چیز کتنے کی آئے گی, کتنے پیسے لگیں گے, پھر کیا بچے گا, پھر کیا نقصان ہوگا, پھر کیا فائدہ ہوگا. لیکن جب اللہ کے گھر جانے کی بات آتی ہے تو ساری کیلکولیشنز ایک طرف پھینک دی جاتی ہیں. صرف محبت اور شوق کا سفر ہوتا ہے کہ بس جانا ہے, ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا, باقی چیزوں کا کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا. تو ہر چیز پیچھے رہ جاتی, اور یہ صرف دیوانگی سے انسان کر سکتا ہے, عقل مندی سے نہیں کر سکتا. جب عقل بہت بیچ میں آ جاتی ہے تو عقل تو پھر شاطر ہوتی ہے, عقل تو پھر بہت کچھ سجھاتی ہے, نفع نقصان بتاتی ہے, اس کا کیا بنے گا, وہ کیسا ہوگا. لیکن جب انسان عقل کو ایک طرف رکھ کے اللہ کی محبت کو سامنے لے آتا ہے تو پھر بڑے سے بڑے رسک لے لیتا ہے. تو میں وہاں کھڑے ہو کے بعض اوقات یہ سوچتی تھی کہ ان میں سے ایک شخص کے یہاں آنے پر کتنا پیسہ لگا ہوگا. اگر صرف جدہ سے بھی کوئی مکہ آئے تو ون وے گھر آنے اور جانے تک کتنا کرایہ چاہیے, صرف ایک شخص کا. کیونکہ حرم کے آس پاس اگر کوئی رہ بھی رہا ہے تو اس کا ایک دن کا وہاں کا جو رینٹ ہے ایک حاجی کا, صرف اس کو کیلکولیٹ کر لیں, گھر سے آنے والے کا کرایہ کیلکولیٹ کر لیں. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو یہاں فری پھر رہا ہو. ہر شخص مال, وقت, جان کی قربانی کر کے آتا ہے یہاں. یہ کوئی عام کراؤڈ نہیں ہے کہ آپ کسی بازار میں ایسے گھس گئے تو وہاں رش ہو گیا. تو صرف مال ہی کو لے لیں, صرف ایفرٹ کو لے لیں, صرف وقت کو لے لیں, اور پھر مل کیا رہا ہے, کیا کما کے جا رہے ہیں. یعنی اگر آپ مانیٹری سینس میں دیکھیں یا مٹیریل وائز دیکھیں تو آپ 1-2 گھنٹے اس طرح گھوم پھر کے تھک ہار کے ٹوٹ کے آپ باہر نکلتے ہیں, پسینے بہا کے, ہفتے تفتے. ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ نو مٹیریل گین, کچھ بھی نہیں ہوتا ہاتھ میں, لیکن دل میں اتنا کچھ ہوتا ہے, ایمان میں اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ خزانہ سب سے بڑا خزانہ ہوتا ہے, اس کے مقابل کوئی چیز نہیں, اور وہی پانے کے لیے جاتے ہیں. اور اللہ کی رضامندی و رضوان اللہ اکبر,
سب سے بڑی چیز ہے اگر انسان خالص نیت کے ساتھ. تو میں وہاں کھڑے ہو کے سوچتی تھی پہاڑوں کو دیکھ کے, نیچے کی چیزیں تو بہت بدل گئی نا, پہاڑ وہی ہیں ویسے ہی ہیں. میں سوچتی تھی ان میں سے کون سے پہاڑ پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے ہوں گے, اور کتنا اخلاص ہوگا, کتنا 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 کتنا, کہ اس کا یہ نتیجہ ہے. تو ہم میں کیوں نہیں وہ اخلاص؟ ہم بعض اوقات کسی انسان کے لیے کیسے کیسے قربانیاں کر جاتے ہیں, اس کے لیے کیسے کیسے رسک مول لیتے ہیں. کیا اللہ کے لیے بھی ہم کسی سے دشمنی مول لیتے ہیں؟ کیا اللہ کے لیے بھی ہم کسی سے کوئی نقصان کرنے کو تیار ہوتے ہیں, جبکہ پتا ہے کہ وہاں سے تو ریٹرن ملنا ہی ملنا ہے, باقی کسی نے تو دینا ہی یا نہیں, اللہ نے تو دینا ہی دینا ہے, اتنا یقینی سودا ہے. تو پھر بھی ہم کیوں ڈرتے ہیں, کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ مجھے یاد ہے اپنا ایک پچھلا حج, ہم نے ایک دفعہ حج ایسے کیا تھا کہ جو کچھ تھا سب لگا دیا تھا, کچھ بھی نہیں بچا تھا, لیکن مجھے کبھی یہ ڈر نہیں ہوتا کہ بچے گا نہیں کچھ, یا واپس آئیں گے تو کریں گے کیا, کیونکہ ہم جاب کرتے تھے, اور جاب میں آپ کو پتا ہے کہ سارا سال بھی اگر آپ پے سیو کرو تو وہ مشکل ایک ٹکٹ بنتا ہے نا. لیکن یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ کچھ نہیں رہے گا. جیسے ایک ہوتا تھا جس کے لیے جا رہے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گا, رزق اس کے ذمے ہے, ضروریات کا پورا کرنا اس کے ذمے, ہر چیز اس کے ذمے. ڈر کس چیز کا؟ تو مجھے یہ سفر اور یہ حج اور عمرہ اور یہ جو کچھ سکھاتے ہیں نا, میں جو کچھ لے کر آتی ہوں وہ ایمان میں اضافہ, یقین میں اضافہ, توکل میں اضافہ, انابت اللہ میں اضافہ, اللہ کی محبت میں اضافہ. اور ہر دفعہ یہی کویسچن کرتی ہوں کہ یہ کیسا اخلاص تھا, وہ مجھ میں کیسے آئے گا کہ صرف اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کا شوق پیدا ہو جائے اور باقی سب کچھ پیچھے چلا جائے. نیکسٹ, یہ جب ہم یہاں سے جا رہے تھے ہوا یہ کہ ہماری فلائٹ رات کو تھی, لیکن وہ ڈیلے ہوتی 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 صبح پہ جا پڑی. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اس میں بھی کوئی مصلحت تھی. تو الحمدللہ یہ جب جدہ کا پہلا سین نظر آیا تو اس وقت میں نے لی تھی. نیکسٹ, یہ ایئرپورٹ کا منظر ہے, صحرا ہی صحرا, صحرا میں جہاز کھڑے, رن وے بنا ہوا ہے, اور کہاں کہاں یہ ایئرپورٹ کا ایک کونا نظر آ رہا ہے اور باقی جہاز نظر آ رہے ہیں. دنیا کا کوئی ایئرپورٹ ایسا نہیں ہے. نیکسٹ, یہ امیگریشن کی طرف جا رہے ہیں. نیکسٹ, ہو از ہولڈنگ دا بیگ؟ ایکچولی ہمیں پاکستان کونسلیٹ کے کچھ لوگ ویلکم کرنے کے لیے آئے تھے, تو انہوں نے ہمارا بیگ لے لیا. نیکسٹ, یہ حج ٹرمینل. نیکسٹ, کیونکہ امیگریشن میں اور پھر سامان میں اور وہ پھر ہر جگہ پر وہی ہیلپ کر رہے تھے. نیکسٹ, یہ مختلف حاجی کھڑے تھے, ایسے جو سین میری نظر کو اچھا لگتا تھا تو. نیکسٹ, یہ حج ٹرمینل ہے. حج ٹرمینل کیا ہے؟ کسی ایئرپورٹ پہ آپ ایسے دیکھیں گے آسمان کے نیچے چھتریاں لگی ہوئی, خیمے لگے ہوئے ہوں, اور اوپن, کوئی سیکیورٹی نہیں, کچھ نہیں. سیکیورٹی تو خیر ہوتی ہی ہے, لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ امن میں آ گئے ہیں آپ, اور کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی کہ کہاں کھڑے. نیکسٹ, یہ اوپر چھتریاں یا خیمے جو ہیں ان کا اوپر کا سین ہے. یہ پھر چھتری کا اوپر کا میں نے کلوز اپ تھوڑا سا لیا تھا کہ, اور یہ چھتریاں ایسے ہی بندھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ, وہ آپ دیکھ رہے ہو جیسے بڑے بڑے پلر سے کھڑے ہیں. ہے تو سالڈ مٹیریل لیکن ایمو کا سا منظر ہے. نیکسٹ, یہ ایک انٹرسٹنگ سین ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شدید دھوپ, اور جہاں جہاں شیڈ ہوتا تھا وہاں لوگ صفے بنا لیتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ستونوں کا شیڈ ہے, اس میں سیدھے سیدھے, اور پھر آگے بھی اسی طرح گول گول دائروں میں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وہ بتی کا سٹینڈ ہے نا, اس کے چھوٹا سا سایہ, اس کے سیدھی لین میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں جہاں چھاؤں ملتی. لیکن آگے کی صفوں والے جو ہیں وہ بغیر کسی سائے کے گھنٹوں لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوتے تھے, جیسے جمعے کے دن. اور نیکسٹ, پھر اسی طرح اسی قسم کا سین ہے کہ چھاؤں چھاؤں میں لوگ بیٹھے ہوئے. نیکسٹ, یہ جمعہ پریئر کے لیے کافی صبح سے ہی لوگ بیٹھ گئے تھے, اور مجھے حیرت یہ ہوتی تھی کہ یہ تو اندر کا سین تو نہیں, یہ تو باہر کی طرف بیٹھے. کافی دور تک گلیوں میں لوگ صفے بنا کے بیٹھے ہوتے تھے. اندر جگہ تو جو رات سے بیٹھا ہے صرف وہی بیٹھ سکتا ہے اندر. اب یہ عین جمعہ کا وقت تھا میرے خیال میں. نیکسٹ, زمزم کے لیے انہوں نے بڑے بڑے ٹینک سے لگا دیے باہر کی طرف, اور اس میں بھی لوگوں کو صرف پانی کی بوتل لینے کے لیے بعض اوقات لمبی لمبی لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. رمضان میں جاتے ہیں تو کولرز بھی ہوتے ہیں, صفے بھی بچھی ہوتی ہے. حج کے موقع پر کولر, صفے, ہر چیز اٹھا دی جاتی ہے. یہ جب صبح ہوتی ہے نا فجر کے بعد, تو لوگ اشراق پڑھ کے پھر اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہیں لیٹ جاتے ہیں. ہر طرف لوگ سوئے ہوئے, صحنوں میں ادھر ادھر, اور اتنے مزے کی نیند آتی ہے وہاں.
یہ آپ دیکھیں یہ سوئے ہوئے سارے لیٹے ہوئے چھت، پھر جو دھوپ چڑھتی ہے پھر اٹھتے جاتے ہیں. نیکسٹ. اس میں یہ میں نے طواف کو کلوز اپ کرنے کی کوشش کی. اس میں 5 لیولز پہ طواف ہو رہا تھا، فرسٹ فلور پہ، پھر سیکنڈ پہ، پھر تھرڈ پہ، پھر فورتھ پہ، پھر پلیٹ فارم پہ. نیکسٹ. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کعبہ کے گرد سفید کپڑا، یہ کعبہ کا احرام ہوتا ہے جو حج سے پہلے ہوتا ہے. حج ہوتے جاتے پھر چینج ہو جاتا ہے غلاف، عرفہ کے دن چینج ہوتا ہے. نیکسٹ. الحمدللہ حج سے 2-3 دن پہلے روزانہ شام کو بادل آنے شروع ہو گئے، پورا چھاؤں ہو جاتی تھی ہر طرف، بارش بھی تھی. نیکسٹ. یہ بھی آپ دیکھیں طواف کس طرح ہر لیول پہ طواف ہو رہا ہے. الحمدللہ رمضان میں جب ہم گئے تھے تو پورا ایک حصہ جو تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا. یہاں اصل میں نے پہاڑ کو لینے کی کوشش کی تھی کہ اصل سین نظر نہیں آتا. نیکسٹ. رات کا منظر فجر کے بعد. نیکسٹ. قریب کوئی بس کوئی کار وغیرہ نہیں آ سکتی، کافی چل کے باہر کی طرف جانا پڑتا تھا. وہاں سے اب ایک اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ بیٹھتے، وہاں سے ایک اور جگہ ہماری بس کھڑی ہوتی تھی، پھر کدائی کے مقام پر وہاں جا کے چینج کرتے ہیں. نیکسٹ. یہ کدائی کے پہاڑ ہے. کدائی کا ذکر سیرت کی کتابوں میں بھی آتا ہے. وہاں پر یہ چھوٹی گاڑیاں اور چھوٹی بسیں کھڑی ہوتی تھی تو وہاں ہم شفٹ کرتے تھے. نیکسٹ. یہ سارے وہی راستے اور پل وغیرہ پکا کے. یہ مینا کا پہاڑ ہی نظر آ رہی. نیکسٹ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وہ حج زیادہ پسندیدہ ہے جس میں تلبیہ زیادہ ہو. العج والثج 2 لفظ آتے ہیں. عج کہتے ہیں زور زور سے تلبیہ پکارنا، اور ثج کہتے ہیں خوب خون بہانا، یعنی زیادہ قربانیاں کرنا. یعنی ایک تو کی جاتی ہے، ایک سے زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو جس حج کے اندر یہ 2 چیزیں ہوں زیادہ اچھا حج ہے. جب سب لوگ منا جا رہے ہوتے ہیں، عرفہ جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہر مقام پر تلبیہ پکار رہے ہوتے، تو مجھے بس ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، اور جب بلند آواز سے خصوصاً پکارے کہ صرف اللہ کا حکم مان کر یہاں آئے ہیں، ان سڑکوں پر، اس میدان میں، ان پہاڑوں پر، اس جگہ پر، ورنہ کیا کام ہے. میں اکثر جب میں راستے میں بعض اوقات بسیں رک جاتی ہیں اور آپ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں پیدل چلنے والوں کو، لوگوں کو جا رہے تھے تو جا رہے چل رہے ہیں، سامان اٹھایا پیدل چل رہے ہیں، میلوں پیدل چل رہے ہیں لوگ. تو میں اپنے آپ کو ایسے کہتی ہوں کہ کدھر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں، کیا لینے جا رہے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا چاہیے. بار بار میں یہ کوشچن کرتی تھی، کیوں چل رہے ہیں، کیوں تھک رہے ہیں، کیوں یہ پہنا ہوا ہے، وہاں کیا کرو گے. ان سوالوں کا کیا جواب ہے؟ لبیک اللہم لبیک. آپ نے بلایا اس لیے آئے، دیٹس دی اونلی آنسر. عقل کوئی جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ وہاں کچھ ہے ہی نہیں. نہ وہاں مارکیٹ ہے، نہ وہاں کوئی پکنک ریزورٹ ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے. وہاں دھوپ ہی دھوپ ہے، اور حتیٰ کہ لیٹنے کے لیے پراپر بستر نہیں ہے، کھانے کا پراپر سامان نہیں ہے، وضو وغیرہ، واش روم، ہر چیز. الحمدللہ بہت فیسلٹیز ہیں. اس کے باوجود جب اتنی لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں تو ہر چیز مشکل ہوتی ہے. اور پھر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی کس طرح واش روم یوز کر لیتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا پاک ہے ناپاک ہے، کوئی کچھ پھینک کے آ جاتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. ہر ایک کی ان چیزوں کو برداشت کرنا. پھر مجھے سمجھ آئی کہ اس لیے اتنا تلبیہ کہنے کا حکم ہے کہ بہت زیادہ تلبیہ کہو، تاکہ جس وقت شیطان بہکانے لگے یا جس وقت عقل غالب آنے لگے تو ایک ہی بات سوچو کہ مقصد صرف ایک ہے، لبیک اللہم لبیک. آپ نے بلایا، ہم چلے آئے ہیں، صرف آپ کے کہنے پہ آئے ہیں، صرف آپ کے لیے آئے ہیں، کوئی دنیا کا مقصد نہیں. اپنے اخلاص میں اضافے کے لیے آئے. دیکھیں نا، جب انسان کسی بھی چیز کے لیے جاتا ہے تو اس کو
کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا. مثلا دین کے لیے بھی نکلتا تو بعض اوقات دنیا کا فائدہ حاصل ہو جاتا. لوگ جہاد کے لیے نکلتے تھے تو وہاں سے بھی غنیمت مل جاتی تھی. ٹھیک، کچھ تو ملتا تھا نا. لیکن حج کے سفر میں تو صرف دینا ہی دینا ہوتا. وہاں سے تو آپ کو کوئی ایسی غنیمت ملنے کا تو کچھ ہے ہی نہیں. تو جب انسان سب کچھ آہستہ 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 ہر چیز پیچھے چھوڑ دیتا ہے. یعنی یہاں سے ہم مکہ تک بھی جاتے ہیں تو کپڑے رکھ لیتے ہیں اور چیزیں رکھ لیتے ہیں. جب مکہ سے مینا جاتے ہیں تو انسان ہے جو کہ ضرورت پڑتی ہے. تو میں نے اس طرح کیا کہ جو اپنا مسواک وغیرہ تھا اور بہت ضروری چیزیں وہ تو اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لی, 2-3 چیزیں, اور سوچا کہ کپڑے بدل لوں گی تو کپڑے اور چند چیزیں جو تھی وہ بیگ میں رکھ دی. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ بیگ کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. ٹائم بھی نہیں تھا, دل بھی نہیں چاہا اور ضرورت بھی نہیں محسوس ہوئی. تو میں سوچ رہی تھی کہ پہلے گھر چھوڑا, بہت سی چیزیں وہاں چھوڑ دی, پھر مکہ آئے, پھر بہت سی چیزیں مکہ میں چھوڑ دی, پھر چلتے چلتے حتیٰ کہ جو پیک ہے عرفات وہاں پہنچ کر تو واقعی سوائے دعاؤں کی کتابوں کے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا. کچھ بھی نہیں چاہیے کیونکہ کچھ اور کرنے کا وقت نہیں ہے. تو اس وقت مجھے یہ سمجھ آئی کہ حج یہ سکھاتا ہے کہ انسان اللہ کے لیے ہر چیز ہی چھوڑ دے اور اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی لالچ ہو ہی نہ, کسی چیز کی کوئی توقع ہو ہی نہ, اور ایک ہی سوچ کے لے کر جائے کہ اللہ کے لیے سب کچھ دے سکتے, چھوڑ سکتے. یہ تو پھر مینا کی انٹرنس ہے. مینا میں بھی نیچے ہی سونا تھا, تو اتنے صرف لٹرلی 3 بالش کا چوڑا وہ تھا میٹرس, اور جتنا ہمارا قد اتنا ہی ہوگا, اس سے بھی شاید چھوٹا ہی ہوگا. تو میں سوچی تھی کہ اچھا اس پر بھی سو سکتے ہیں نا, لیکن نیچے کارپیٹ تھا, ایک کارپیٹ کے اوپر چھوٹے چھوٹے میٹرس رکھے تھے, اور خیمہ بھی تھا مینا میں. لیکن عرفہ کے بعد جب مزدلفہ آئے تو خیمہ بھی گیا. لٹرلی لوگ سڑکوں پر, میدان میں, ہر کوئی یوں پڑا ہے قبرستان کی طرح. جیسے اگر آپ ایسے کر کے آنکھوں کو دیکھیں نا دور تک, یوں لگتا ہے ایسے قبریں 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 قبریں, ایسی فیلنگ آتی ہے. مرے پڑے ہیں سب, کیونکہ تھکے ہوئے تھے نا, جاگنا ہی مشکل رہے. میں سوچی تھی کہ نیچے کیسے لیٹوں گی, لیکن اتنی اچھی نیند آئی کہ فریش ہو گئے. پھر اس رات چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد بھی نہیں پڑھے تھے تو ہماری آنکھ کھل گئی, لیکن ہم نے بھی نہیں پڑھے, سنت کی پیروی کرنی, تو سو بھی گئے. نیکسٹ, یہ مینا کے کچھ مناظر ہیں. یہ بھی کوئی کہیں نمازیں پڑھ رہا ہے, کوئی کہیں جماعت کر رہا ہے. نیکسٹ, یہ خیمے ہیں. ہر ملک نے اپنے اپنے جھنڈے لگا رکھے تھے لوگوں کی سہولت کے لیے, پہچان کے لیے. نیکسٹ, یہ سب خیموں کا شہر ہے. نیکسٹ, جب ہم نے پہلا حج کیا تھا تو یہ درخت نہیں تھے اس وقت. کئی سالوں میں یہ درخت کافی بڑے ہو گئے. آپ دیکھیں یہ درختوں کے ساتھ ساتھ فٹ پاتھ ہوتا ہے نا اندر, اس پہ لیٹے ہوئے اور سو رہے ہیں اسٹریٹ اپ مٹی کے اوپر, کچھ چھوٹی سی چادر, یہ جائے نماز بچھا کے, یہ کچھ. نیکسٹ, یہ عرفہ کا دن ہے, یہ ایران کا جھنڈا ہے. نیکسٹ, یہ عرفہ ہے. نیکسٹ, یہ صرف میں نے اس لیے لی کہ کتنی اونچی اونچی لائٹس لگی ہوئی ہیں, ایک پول کو کیپچر کرنے کی کوشش کی. نیکسٹ, اس قدر لوگ چیزیں بانٹتے نظر آتے تھے. جیسے ہماری گاڑی گزر رہی ہے نا, تو صرف فیو سیکنڈ میں اتنے کارٹن لسی کی, وہ جو باٹل کینز ہوتے ہیں وہ, اور پانی, اور وہ 2-3 انہوں نے اندر پھینک دی. ہر کوئی دینے والا ہے, لینے والے بھی بہت تھے, لیکن ہر ایک کے اندر ایک دینے کا مزاج. نیکسٹ, یہ پاکستانی کاؤنسلیٹ کا خیمہ تھا اس طرف. یہ عرفات میں خیمہ تھا ہمارا جہاں ہم رکے تھے, اندر سے چھوٹا سا منظر ہے. نیکسٹ, یہ مینا کا خیمہ ہے. نیکسٹ, یہ حرم جانے کے لیے اس پل میں سے گزرتے تھے ہم. نیکسٹ, یہ ریڈ کلر کی بس ہے, اور اس کا شکل کیا نظر آ رہی ہے, اتنی خوبصورت بس. اس بس سے ہم شفٹ کرتے تھے دوسری بس پر. نیکسٹ, احرام کے لیے میں نے بالکل بلیک, یہ بالکل سفید نہیں لیا تھا, یہ دوپٹہ لیا ہوا تھا جو اس وقت میں نے پہنا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہچان جلدی ہوتی ہے, ورنہ پیور بلیک میں یا پیور اس میں, یا پھر اوپر لال پیلے چیزیں لگاتے ہیں لوگ, وہ بھی ایک عجیب چیز لگتی. تو اس میں کہ ہم لوگوں نے ایک ہی کلر کے ملتے جلتے بلیک اینڈ وائٹ میں پہنے ہوئے تھے, تو پہچان بہت جلدی ہو جاتی تھی. نیکسٹ, جمرات. یہ آپ دیکھیں کئی لیولز اب انہوں نے بنائے ہیں جمرات کو پتھر مارنے کے نا. یہ سارا سیلاب پورا لوگوں کا اندر جا رہا ہے پتھر مارنے کا, لیکن اتنا کنٹرول تھا کہ انہوں نے ایکسکیلیٹرز کے اوپر 3-4 چکر دلواتے تو ہر کوئی لائنوں میں آ جاتا ہے, اکٹھا کراؤڈ داخل نہیں ہو سکتا. نیکسٹ, یہ جمرات کے اوپر کا, یعنی جیسے یہ ہماری چھت ہے نا اسی طرح. نیکسٹ,
یہ مینا کے خیمے. نیکسٹ. بالکل پورا چھوٹا سا ایک شہر سا بن جاتا ہے. اور جیسے وہ مہاجرین کی بستیاں ہوتی ہیں کبھی آپ نے دیکھی ہوں گی, تو مجھے یہاں رہ کے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے مہاجر بستی میں رہ رہے ہیں. اور مجھے بہت خیال آ رہا تھا کہ جو لوگ اپنے شہروں گھروں سے نکال دیے جاتے ہیں اور پھر وہ جا کر مہاجر کیمپوں میں رہتے ہیں, تو ان کے گھر کیسے ہوتے ہیں, ان کی گلیاں کیسے ہوتی ہیں, ان کے دروازے اور ان کے سارا وہ چونکہ پردہ تھا خیمے کا, تو وہ جو اندر داخل ہوتا وہ کھل جاتا, پھر ہم مشکل ہوتی کہ وہ کوئی گزرے گا تو ہم دکھ جائیں گے. تو وہ پکے گھروں میں تو دروازے لاک ہو جاتے ہیں, بند ہو جاتے ہیں, ان کے آگے بس ایسے کپڑے کا پردہ پڑا ہوتا ہے. نیکسٹ. اس کے اوپر اے سی بھی لگے ہوئے تھے کولر سے ہر خیمے کے ساتھ. نیکسٹ. ساتھ یہ انسٹرکشن بھی ہر جگہ پر انہوں نے لگائی ہوئی تھی. جمرات کی رمی کی روانگی میں مقررہ اوقات کی پابندی کریں, بچوں کو ساتھ ہرگز نہ لے جائیں, عمر رسیدہ افراد شرعی رخصت سے فائدہ اٹھائیں, مینا میں رہیں, جلدی نہ کریں. نیکسٹ. پانی کا جہاں انتظام ہوتا تھا وہاں لگا ہوتا. نیکسٹ. یہ بھی وہی گلی ہے, خیمے ہیں رائٹ لیفٹ, اور سب نیچے سو رہے ہوتے تھے. نیکسٹ. پینے کے پانی کے اسی طرح ہی کنٹینر ہوتے تھے بڑے بڑے. نیکسٹ. پھر یہ واپس طواف افاضہ اوپر کے فلور پر کیا تھا, تو یہ چھت کی قریب سے کچھ پکچرز میں نے لی تھی. نیکسٹ. فلور کی کچھ لی تھی. نیکسٹ. اب نئی جو ایکسٹینشن ہے اس کی چھت اس طرح کی ہے, ہیوج تعمیر ہے, اور پنکھا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے نیچے تک آیا. نیکسٹ. یہ گرین ایریا ہے صحیح کے درمیان گرین لائٹس کے ساتھ, اس سے رنگ خراب ہوا ہے ورنہ بہت ہی خوبصورت ایریا تھا. نیکسٹ. یہ سیکنڈ فلور کی تھی. پھر صحیح کے بعد یہاں ایک اسکیلیٹر سے نیچے جاتے ہیں. نیکسٹ. واپس لیونگ, یعنی طواف افاضہ کے بعد پھر مینا جانا ہوتا ہے. نیکسٹ. یہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ. نیکسٹ. یہ پہلے دوسرے دن اس طرح طواف ہو رہا تھا فرسٹ فلور پہ, اینڈ دھوپ میں. آپ دیکھیے کہ کیسے لوگوں کی ہمت ہے, رش بھی تھا اور گرمی بھی اور دھوپ بھی, لیکن لوگ کر رہے ہیں اور ہر لیول پہ طواف ہو رہا ہے. نیکسٹ. مینا میں مغرب کی نماز ہے, شاید لوگ پڑھ رہے تھے ایک جگہ پر. نیکسٹ. کیونکہ طواف افاضہ کے بعد پھر آپ احرام اتار دیتے ہیں. نیکسٹ. یہ اب نئے جمرات کافی بڑے بڑے ایریاز پہ بنے. نیکسٹ. پہلے اور دوسرے جمرہ کو مارنے کے بعد طویل قیام کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دعائیں مانگی تھی, لیکن تیسرے کے بعد نہیں. نیکسٹ. یہ مینا کے کچھ مناظر ہیں, لوگ سڑکوں پہ پڑے ہیں رات کے وقت. نیکسٹ. یہ طواف وداع کے طواف کے پراپر سائنز لگے ہوئے ہیں اب. نیکسٹ. کیونکہ اتنی ہیوج کنسٹرکشن ہے, پتہ نہیں چلتا کہ طواف شروع کہاں سے, اور نیچے تو کعبہ نظر آتا ہے, سیکنڈ فلور پہ کعبہ نظر نہیں آتا. نیکسٹ. یہ پلرز کے ساتھ قرآن مجید رکھنے کا بہت ہی اچھی یہ بنی ہوئی تھی, تو میں نے ایک آئیڈیا کے لیے تصویر لی تھی کہ ہمیں بھی اپنے پلرز کے ساتھ یا کلاس روم میں قرآن مجید رکھنے کے لیے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کیبنٹس بنوا لینی چاہیے. نیکسٹ. یہ زمزم طواف کے دوران. نیکسٹ. مختلف گروپس کے لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے, ان کے جو لیڈر ہوتے تھے ان کو انسٹرکشنز دیتے تھے, پھر اس کے بعد وہ اپنا کام شروع کرتے تھے. اسی طرح ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا, انڈونیشیا کے لوگ تھے. نیکسٹ. یہ 14ویں کا چاند آپ دیکھیے رات کو کتنا کلیئر اور خوبصورت. نیکسٹ. پلر قریب سے میں نے لیا تھا, ان کے دور سے تو پلر نظر آتے, قریب سے ایک نظر آئے تو اچھا لگتا ہے. نیکسٹ. یہ ویل چیئرز خانہ کعبہ کے اندر جتنی بھی آس پاس ہوتی تھی سب اٹھا کے لے جا کے کباڑ میں ڈال دیتے تھے, کیونکہ مسلسل انہیں صفائی کرنی پڑتی تھی تاکہ لوگوں کے لیے رکاوٹیں نہ بنے. نیکسٹ. مختلف طرح کے بینرز اور پوسٹر لگے ہوئے تھے مختلف جگہوں پر, حدیثیں تھی بڑی اچھی اچھی. نیکسٹ. واپسی کا سفر, حرم سے نکل رہے ہیں وہ. نیکسٹ. یہ دیکھیں کتنا اچھا بینر لگا ہوا ہے کہ تھوکیے مت, ایک سڑکوں پہ لوگ تھوکتے بہت ہیں. نیکسٹ. یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو محبس الجن کہتے ہیں. جو ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ بتا رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو یہاں روک دیا تھا کہ مکہ کے اندر مت آؤ, تو اس کو محبس الجن کہتے ہیں. نیکسٹ. یعنی جن حبس کر دی. یہ مکہ سے نکلنے کے لیے کسی نہ کسی ٹنل سے گزرنا پڑتا ہے, تو اس کی تصویر. نیکسٹ. یہ باہر آ گئے. نیکسٹ. پہاڑ ہے مکہ کے. نیکسٹ. ایک اور سڑک, ایک کے بعد ایک نفق میں اندر جاتے, پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے بنا دی گئی جس سے فاصلے بہت سمٹ گئے. نیکسٹ. یہ جو کافی باہر جا کر پیچھے سے جو مکہ ٹاور ہے نظر آتا ہے. نیکسٹ. یہ پھر ہم حج ٹرمینل پہ پہنچ گئے. نیکسٹ. PIA کا اپنے بینر وغیرہ لگے ہوتے ہیں جہاں پاکستانی آ جاتے ہیں سب. نیکسٹ. یہ حج ٹرمینل میں جاتے ہوئے تصویر.
اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز تھی. طبیعت میری خراب ہو گئی آتے ہی تو میں بھجوا نہیں سکی، لیکن ہمیں ایک موقع پر، چونکہ ہم چاہتے تھے کہ اس کے قریب جا کر اترے جمرات کے، تو ہم بس کے اوپر ایک دفعہ قریب جانے کی کوشش میں پھنس گئے. اور وہ پھنسے یہ کہ ہم بس کو آگے نہیں جانے دے رہے تھے، ویل چیئر کو آگے نہیں جانے تھے، اور فاصلہ بھی بہت زیادہ تھا. تو ہم نے وہ جو وہاں سیکیورٹی گارڈ سے ان سے کہا کہ ہم تو نہیں چل سکتے، اتنی بڑی بڑی سرنگیں ہیں اور ہم آگے کیسے جائیں گے. تو ان کا اچھا میں آپ کو کچھ بندوبست کرتا ہوں، آپ انتظار کریں. اتنے میں ایک ٹریکٹر جیسے ہوتا ہے، کبھی آپ نے بھینسوں یا بکریوں کو لے جانے والا ٹرک دیکھا ہوگا، تو اس طرح کا ایک ٹرک آیا. تو اس میں کھانے کے بڑے بڑے برتن لدے ہوئے تھے. تو اس نے اس کو کہا میں تمہیں گزرنے نہیں دوں گا جب تک ان پیسنجرز کو نہیں لے کر جاؤ. تو پھر ہم اس کے اوپر چڑھے. اس کی بھی چھوٹی سی ویڈیو، وہ معلوم نہیں کہاں ہے، کیونکہ میں واپس آ کے کچھ سارٹنگ کر نہیں سکی. تو وہ بہت ہی انٹرسٹنگ کہ ہم سب اس پہ چڑھے اور ساتھ تکبیریں پکار رہے تھے اور ساتھ وہ سب کھڑے تھے. تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ بھینس بکریاں کسی نے چڑھا کے تو لیکن وہ بھی اتنا اچھا لگ رہا تھا یہ سوچ کے کہ اللہ کے راستے میں انسان کسی بھی چیز پہ چڑھتے ہوئے ایک سعادت محسوس کرتا ہے. اگر ویسے ہمیں کوئی آفر کرے کہ اس ٹرک پہ چڑھو اور چلے لے چلتے ہیں تو میں کہیں تک ہے ہماری شان کے خلاف ہے یہ بات. ہر چیز میں ایک خوشی. جو بھی اللہ کے راستے کا سفر ہو نا، جیسے حج تو ایک واقعی بہت بڑا سفر ہے اللہ کے راستے کا، لیکن جیسے آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی نکلتے ہیں یا تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، یا کوئی بھی سفر جو آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، یعنی ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی دین سیکھنے سکھانے یا اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیشہ ایک چیز دل میں رکھ لیا کریں بس کہ میں اللہ کے راستے میں، اور اس پر اسمائل کیا کریں کہ میں اللہ کے راستے میں. مشکل ہو، آسانی ہو، تکلیف ہو، تنگی ہو، کوئی کچھ کہہ دے، کوئی سخت سے سخت ناپسندیدہ چیز پیش آ جائے، تو بس ایک ہی خیال بار بار کہ میں اللہ کے راستے میں ہوں. جب جہاز ہمارا لیٹ ہو رہا تھا، ہم 23 آورز میں پہنچے تھے، یعنی گھر سے نکل کے گھر تک. اس سارے سفر میں ایک ہی چیز بار بار کہتی رہی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں موقع دیا، اللہ تیرا شکر. جتنا لیٹ بھی ہوتا جا رہا تھا میں پھر بھی مسکراتی تو کہتی اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہاں بٹھایا، اب میں تیرے راستے میں ہوں، چاہے میں بیٹھوں، چاہے میں چلوں، چاہے میں کھاؤں پیوں، لیٹوں اٹھوں، کسی سے بات کروں، کچھ بھی نہ کروں، چپ کر کے بیٹھ کے ذکر کرتی رہوں، میں تو تیرے راستے میں ہوں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب انسان اللہ کے راستے میں شہید ہو تو دائیں گرے یا بائیں گرے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ایز لانگ ایز یو آر ان دا وے آف اللہ، کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. حتیٰ کہ جب حج ٹرمینل پہ کافی دیر لگ رہی تھی جدہ سے جاتے ہوئے بھی نکلتے وقت، پھر واش رومز کی تلاش میں کہ کموڈ ملے، کموڈ نہیں ہوتا، نیچے بیٹھنا ہوتا ہے، اور تو بالکل عادت نہیں نیچے بیٹھنے کی. تو اس میں بھی جب ایک جگہ پر جاتی اور دیکھتی نہیں تو کہتی اللہ تیرا شکر ہے تو لایا تو صحیح، یہ بھی مل جائے گا. پھر اگلے میں جاتی، پھر اگلے میں، کرتے کرتے کافی آگے تک. پھر مسجد میں گئے، وہاں کچھ لوگ اس کو صاف نہیں رکھے ہوئے تھے، تو میں کہتی اللہ تیرا شکر ہے تو یعنی تیرے سجدہ نصیب کیا. پھر کچھ بھی ہوتا تو میں کہتی اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو لایا. یعنی جب مجھے کوئی چیز ناپسند ہوتی تو میں فوراً مسکرا کے کہتی اللہ تیرا شکر ہے تو اس راستے پہ تو لایا. آپ لوگ بھی جب آپ قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے نا تو ہر وقت یہی کہا، کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگے. یعنی بعضوں کے تمہیں سڑکوں پہ چلتے ہوئے کوئی تھوک رہا ہے یا کوئی ناک صاف کر رہا ہے، اتنا کریہ منظر ہوتا ہے، اتنا کریہ کہ انسان کا دل متلا جاتا ہے. لیکن وہ ظاہر ہے وہ جس بیک گراؤنڈ سے لوگ آئے ہیں وہاں وہ کلچر یہی ہے، یا انہوں نے تمیز سیکھی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہر طرح کے مسلمان ہیں نا، تو سب پڑھے لکھے تو نہیں ہے، سب تربیت یافتہ تو نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ میں اس پر اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کرتی تھی، نہ میں کسی کو کہتی دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، نیور. کیونکہ شکایت تو کرنی نہیں نا. یہ اس وقت آپ کو میں صرف اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو بھی جب ایسی کوئی چیز پیش آئے تو اس وقت آپ پریشان نہ ہو. آپ یہ شکر اللہ کے راستے میں جو لینے آئی ہوں وہ تو مل رہا ہے نا. کتنا میرے دل کا بوجھ ہٹ گیا ہے، کتنا میرا دل خوش ہے، کتنا میرا ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. اور اللہ کے راستے میں تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، کوئی پیاس بھی ہوتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، تو اس پر بھی اجر ہے. تو سب چیزیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اور وہ اپلائی کرنے کا وقت ہوتا ہے. بہت سخت گرمی لگتی، دھوپ آتی، پسینہ آتا، جسم میں درد ہوتی، کچھ وہ کہتی اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے راستے میں لگایا ہے سب کچھ، یہ سب کچھ تیری خاطر ہے.
اگر تو قبول کر لے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا کہ ہر چیز آسان ہو جاتی, پھر گھبراہٹ نہیں ہوتی, پھر یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ اچھا اتنی دیر کیوں لگی, ہائے یہ کب ختم ہوگا, کب پہنچیں گے, کب اتریں گے. بھائی جب نکل ہی آئے, جب مرضی پہنچے, کیا فرق پڑتا کب پہنچ جائیں گے نا, جب اللہ کو حکم پہنچ جائیں گے. تو جب انسان شکایت نہیں کرتا نا تو ہر چیز خوشگوار ہونے لگتی ہے, ہر چیز کا رخ بدل جاتا ہے. اور جب ہم شکایت کرنے لگتے ہیں تو پھر ہر چیز کے اندر کیڑے نظر آتے ہیں, ہر چیز میں. یہ کیوں ایسا کر رہا ہے, یہ کیوں ایسا کر رہا ہے. یعنی قدم قدم پر آپ کو اپنی مرضی کے خلاف چیزیں نظر آتی ہیں. اگر آپ ان کو ایشو بنانا چاہیں تو بہت بڑے بڑے بن سکتے ہیں, لیکن جب یہ یاد رہے کہ لا جدال فی الحج لا فسوق ولا جدال, بات ہی ختم. ایک اور یہ کہ ہم نے یہ کوشش کی کہ عشر ذی الحج سے بھی اچھا فائدہ اٹھائیں. تو 8 تاریخ کو جب مینا جانا تھا تو ہم نے اس دن بھی روزہ رکھ لیا. صرف 9 کو نہیں رکھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں نہیں رکھا تھا, اس لیے صرف بتا رہی ہوں تاکہ اگر آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور وہاں موجود ہو تو وہ اتنی بابرکت جگہ ہے کہ روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے. اور ہم روزے کی حالت میں صبح صبح یعنی کہ جیسے اشراق کے بعد ہم طواف کرتے, خوب پسینہ بھی آتا اور مجھے ڈر ہوتا کہ ہم ڈی ہائیڈریٹ ہو جائیں گے, لیکن بلیو می کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تھوڑی دیر کے لیے ایسی گرمی پیاس کا احساس ہو, لیکن اس کے بعد جب ریسٹ کرتے تو ایسے وہ پورا جسم بھی ٹھنڈا ہو جاتا اور دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا اور پیاس کا احساس بھی ختم ہو جاتا. صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہائے واویلا نہ مچائے. اس سے ہوتا کیا, ایک واویلا مچاتا ہے نا تو دوسرا اس کو دیکھ کے مچاتا ہے. شکوہ جواب شکوہ, کیونکہ دوسرے نے بھی تو کچھ کہنا ہے نا, پھر ویسا ہی کہنا ہے جو پہلا کہہ رہا ہے, وہ وہاں سے کیسے تبدیلی کرے. اصل میں حج سکھاتا بھی بہت کچھ ہے اور آپ کو بتاتا بھی بہت کچھ ہے کہ آپ کیا ہو. آپ کا سب کچھ کھل کے سامنے آ جاتا ہے, آپ کی اچھائیاں برائیاں سب پتہ چل جاتی ہیں کہ آپ کتنے پانی میں ہو. اگر اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا نا, جیسے تھرمامیٹر کو پانی میں ڈال کے کس کا ٹیمپریچر کتنا ہے, جسم کا بخار کتنا ہے, حج آپ کو پورا پورا بتا دیتا ہے کہ آپ میں اسٹیمنا کتنا ہے, آپ میں صبر کتنا ہے, آپ میں ایمان کتنا ہے, آپ میں تقویٰ کتنا ہے, آپ کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے, یہ بھی بتاتا ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں تو آپ پھسلیں گے نا, پتہ چل جائے گا. اور پھر بہت اچھا پارٹ جو لگتا تھا وہ یہ کہ جو نمازیں ہوتی تھی ان میں یا مکہ سے متعلق صورتیں یا پھر حج سے متعلق یا پھر حرم کی حرمت اور ان چیزوں سے متعلق. جس دن ہم مینا جانے والے تھے اس سے پہلے فجر کی جو نمازیں تھیں اس سے پورا ریوائز کرا دیا انہوں نے کہ کیا کیا کرنا ہے. تو اتنا لطف آ رہا تھا نا, اچھا اب ایسے کرنا ہے پھر ایسے کرنا. چلیے حج کے خطبے کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین. پھر اس کے بعد اما بعد, اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. سب سے پہلی نصیحت, ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اے مسلمانوں, تمہیں اللہ نے اسلام سے شرف بخشا ہے. آپ یقین کریں جب میں یہ خطبہ سن رہی تھی نا میں صرف رو رہی تھی, اور اس وقت واقعی اپنے مسلمان ہونے کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اگر میں آج مسلمان نہ ہوتی تو میں یہاں کیسے بیٹھی ہوتی. یہ ایمان کی جو لذت اور حلاوت اس وقت محسوس ہو رہی ہے یہ تو کہیں بھی نہ پا سکتی. اور تمہیں اس دین کی امانت کا بوجھ اٹھانے کی توفیق عطا کی ہے. یہ کیا ہی عظیم شرف ہے اور کیا ہی بڑی فضیلت ہے کہ تم رحمت کی ہوئی امت ہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہو. اور پھر یہ آیت پڑھی, انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. پھر یہاں 3 گروپس کو واضح طور پر منشن کیا گیا.
اے مسلمان بھائی، یہ دین اپنی تعلیم اور اصولوں کے ساتھ آپ کے پاس امانت ہے. یہ جملہ تو ایسے مجھے لگا کہ یہ دین میرے پاس ایک امانت ہے. اللہ نے مجھے دے دیا یہ دین، میں مسلمان پیدا ہو گئی اور میں ایک امانت کی حامل ہو گئی. تو آپ اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کریں اور اس کے عمدہ اخلاق کے ساتھ آراستہ ہو جائیں. صحیح عقیدہ آپ کے پاس امانت ہے، تو آپ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر سچائی اور سنجیدگی کے ساتھ ایمان لانے والے بن جائیں. کتنا اچھا ریمائنڈر ہے تو ہم مسلمان، ہمیں پتہ ہے ہم سب ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس وقت اس موقع پر ایسی نصیحت کرنا بہت ہی زبردست یاد دہانی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں اور بلند صفات کے ساتھ متصف کریں، اسی کے مطابق جس پر قرآن و سنت نے دلالت کیا ہے. تکذیب، تنفیر، تحریف، تعطیل سے دور رہتے ہوئے رب کے بارے میں ایسا یقین رکھو جیسا رب ہے، یعنی رب کو انسانوں جیسا مت سمجھو، اور جیسے اس کی صفات ہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ اکیلے کی عبادت کیجیے. پہلے دین کو امانت، پھر ایمان کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی پہچان کی بات، اور پھر اللہ کی عبادت. کنیکشن دیکھ رہے ہیں آپ خطبے میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو مجھے فوراً احساس ہو کہ ہاں مجھے اللہ نے پیدا اس لیے کیا، اور اس وقت میں عبادت کی حالت میں. پھر اس کے بعد دعا. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے اور عاجزی اختیار کرنے میں اخلاص سے کام لیں، اپنے سخت حالات میں، اپنی خوشحالی میں، اپنی تنہائی میں اور اپنے ظاہر میں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اس کے بعد آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں سچائی سے کام لیں. ریمائنڈر ہے سب، ہم مانتے ہیں لیکن سچے ہو جائیں اس ایمان میں. وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور انبیاء اور مرسلین کے خاتم النبیین ہیں. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آپ کا ان پر سچا ایمان ہونا چاہیے جو آپ کو ان کی سنت کی اتباع پر آمادہ کرے. کتنا اچھا میسج ہے. اور شریعت کو نافذ کرنے اور اسی کی طرف فیصلہ لوٹانے اور اس پر راضی رہنے پر آمادہ کرے. اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے تمام حالات میں نمونہ اور اسوہ ہونی چاہیے. ہر موقع پر یہ سوچیں کہ اس جگہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیا کرتے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اور جان لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے رسول ہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. جب یہ جملہ انہوں نے پڑھا کہ لوگوں کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کون ہیں، تو اس قدر شرمندگی ہوئی کہ ہم نے لوگوں کی اکثریت کو یہ بات پہنچانے کا کتنا حق ادا کیا ہے کہ آپ واقعی سب کے رسول ہیں اور بشیر و نذیر ہے. پھر حدیث پڑھی صحیح مسلم کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میرے بارے میں سنے پھر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وہ اس پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم والوں میں سے ہوگا. یعنی خواہ کوئی پچھلی کتابوں کو مانتا اور رسولوں کو، لیکن جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے اس وقت تک وہ آگ سے نہیں بچ سکتا. یعنی آپ لوگوں کے درمیان کرائیٹیریا ہے، معیار ہے رائٹ یا لیفٹ جانے کا. پھر کہتے ہیں آپ کا قرآن پر بھی سچا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ تمام کتابوں سے آخر میں آنے والی ہے اور ان تمام کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے اور ان کی تصدیق کرنے والی ہے، جو حق کو حق کرنے والی، باطل کو باطل کرنے والی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. پھر کہتے ہیں کہ اسلام کا دین تمام آسمانی دینوں میں سے آخر میں آنے والا ہے، آخری دین ہے یہ، اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا، اور ان سب کو منسوخ کرنے والا ہے اور ان سب سے بے نیاز کرنے والا ہے. کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، یہ مکمل دین ہے ہمارے پاس اور وہ خود کافی ہے. اور مخلوق پر واجب ہے کہ وہ اس سچے دین کو گلے لگائے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں.
ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اے مسلمانوں، یہ عبادات، نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج آپ کے پاس امانت ہے. آپ پر واجب ہے کہ ان کو اللہ کی شریعت کے مطابق عملی جامہ پہنائیں اور اس کام میں اللہ کے لیے اخلاص اپنائیں، اور آپ ان نمازوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق ادا کریں، جنہوں نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی. آپ نمازوں کو ان کے اوقاتوں میں مکمل شرطوں، ارکان، واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کریں. آپ مال کی زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اور استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کریں. اے مسلمان، اس دین کی امانت کا یہ حصہ ہے کہ آپ اس کے اخلاق کو اپنائیں، اس کے اچھے کاموں کے ساتھ آراستہ ہوں، یعنی سچ بولنا، امانت کی حفاظت کرنا، صبر کرنا، برداشت اختیار کرنا، فراخ دلی، جنراسٹی، درگزر سے کام لینا، اچھا بھائی چارہ، بردرہڈ اختیار کرنا، اور جو چیزیں ان کے مخالف ہیں ان سے اجتناب کریں، جھوٹ، خیانت، عہد توڑنے، تکبر، غرور، حسد، بغض، غیبت، چغلی اور دیگر گھٹیا اخلاق سے. کتنا اچھا ریمائنڈر ہے. بے شک اس دین کی امانت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم کو عملی جامہ پہنایا جائے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو عملی جامہ پہنائیں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اے مسلمان بھائی، اس دین کی امانت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ مسلمانوں کے خون، مال، عزتیں دوسرے مسلمانوں پر امانت ہے. ان کا احترام کرنا اور زیادتی نہ کرنا واجب ہے. پھر وہی حدیث سنائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سنائی تھی کہ ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت اور آبرو. پھر ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، تمہارے خون، مال، عزتیں ایک دوسرے پہ حرام ہیں. پھر قتل مت کرو اس جان کو جسے اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ. جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ اس پہ غضبناک ہوا، اس پہ لعنت کی، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. فرمایا میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کے کافر نہ بن جانا، یعنی آپس میں قتل و غارت نہیں کرنا. میں سوچ رہی تھی کہ سارے ملکوں میں سے آنے والے مسلمان اگر اس حکم کو سمجھے اور جانے اور واپس جا کر صرف اسی بات پر عمل کر لیں تو کتنی بڑی تبدیلی ہو سکتی. پھر جائز طریقے سے مال کمائیں. آپ دیکھیے کہ روزمرہ زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہم کرتے ہیں ان سب کے بارے میں یاد دہانی ہے. حرام طریقوں سے اجتناب کریں، یعنی دھوکہ دینا، ظلم کرنا، عہد توڑنا، لوگوں کا ناجائز طریقے سے مال کھانا. پھر کہتے ہیں کہ معاہدے اور عقد ہمارے پاس امانت ہے اور ہم پہ واجب ہے کہ انہیں پورا کریں. یعنی کانٹریکٹ کرنا، یعنی مثلا کئی کام کرنے کے لیے آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ میں یہاں پر 1 سال کے لیے کام کروں گی، اور پھر جب موڈ ختم ہوا تو پھر توڑ دیا کانٹریکٹ. یا کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی عہد کیا اور نہیں دل چاہا تو چھوڑ دیا اس کو، یعنی اس کا پاس نہیں رکھتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے. اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کا سوال ہوگا. پھر یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پھر دھوکے سے بچو. من غشنا فلیس منا. پھر اے اسلام کی امت، پہلے انفرادی خطاب تھا، پھر امت کے طور پر. کیا سمجھ آ رہا ہے خطبے میں سے؟ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو بھی اسلام کا جو بیسک ہمارا جو میسج ہے وہ یہی ہے نا کہ عقائد، عبادات اور معاملات اور اخلاق، ان ساروں کو ہی انہوں نے ٹچ کر دیا، ریمائنڈر دیا. جی یہ اس اعتبار سے مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ مثلاً کوئی آپ کو کہتا ہے چھٹیوں میں کہیں بھی ہمیں کچھ بتائیں، تو بعض اوقات ہم ایک ٹاپک چن لیتے ہیں، وہ بھی اچھا ہے. لیکن اگر آپ ایک جنرل سب چیزوں کو ٹچ کرتے چلے جائیں تو اس سے بھی ایک پوری پکچر بنتی چلی جاتی ہے. یعنی میں اس وقت اپنا احتساب کر رہی تھی کہ ان میں سے کون کون سی چیزیں میں کر رہی ہوں اور کون سی نہیں کر رہی. اس کے ایک ایک لفظ کو میں اپنی ذات کے لیے لے رہی تھی، مجھے کیا کرنا ہے، کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی. ٹھیک ہے نا. پھر اے اسلام کی امت، اس شریعت کو نافذ کرنا امت کی گردنوں اور ان کے لیڈروں کی گردنوں پر امانت ہے کہ وہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی شریعت کو نافذ کرے. اجتماعی معاملات، اقتصادی معاملات، سیاسی معاملات، تعلیمی معاملات اور خارجی تعلقات، تاکہ شریعت اکیلی ہی ہو جائے جس کی طرف فیصلہ لے جایا جائے اور اسی کے مطابق فیصلے کیے جائیں. اے مسلمانوں، دعوت اسلام کی تبلیغ کرنا، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا، یہ امت کی گردنوں پہ امانت ہے. ہر ایک اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی شریعت کی تبلیغ کرے اور لوگوں کو اس کے دین کی طرف دعوت دے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ.
اور پھر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. پھر اے مسلمانوں، تمہاری زندگی تمہارے پاس امانت ہے، وہ ایک برتن ہے تاکہ تم نیک اعمال کرو. تم اپنی زندگی پر امین ہو. تمہاری عمر دنوں، مہینوں اور سالوں پر مشتمل ہے. جو گزر چکی ہے وہ لوٹ کے نہیں آئے گی. ہر دن وہ جو گزر گیا ماضی کا حصہ بن گیا اور اس کی جزا اللہ کے پاس ہے. جو کچھ بھی ایک دن میں ہم نے کر کے اللہ کے پاس بھیجا. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، تاکہ اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی اس کا بدلہ دے اور جنہوں نے بھلائی کی وہ بھلائی کے ساتھ ان کو بدلہ دے. اے مسلمان بھائی، آپ سے سوال کیا جائے گا آپ نے اپنی عمر کس کام میں فنا کی، جوانی کس کام میں گزاری. مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور آپ نے جو علم حاصل کیا اس پر کیا عمل کیا. آپ کی عقل امانت ہے، تو آپ بچیں ایسی چیز سے جو عقل کو گدلا کر دے یا اسے کمزور کرے یا اسے ختم کرے. اتنی خوبصورت نصیحت ہے کہ انٹلیکٹ، عقل، ذہانت یہ بھی ایک امانت ہے، اس کو اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے. سن کرنے والی یا نشہ کرنے والی چیزوں کے ساتھ، شعبدہ بازی، جادو، کہانت، نجومیت کے ساتھ مشغول کر کے اپنی عقل خراب نہ کرے. یعنی یوز لیس چیزوں میں مت لگائے اپنی عقل، کیونکہ یہ چیزیں عقل کا خیر کی طرف سفر کرنے میں کمی کر دیتی ہیں. یعنی جو لوگ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں وہ پھر خیر اور بھلائی کی طرف نہیں جا سکتے. اور اللہ کی تخلیق اور اس کی عظیم آیات میں غور و فکر کرنے سے بھی عقل کو مغلوب کر دیتی ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. غور و فکر کا سبق بھی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اور عقل کو علوم کے حاصل کرنے سے بھی مغلوب کر دیتی ہے. یعنی انسان پھر علم کے قابل بھی نہیں رہتا. وہ علوم جو لوگوں کی دین و دنیا کی اصلاح کرتے ہیں. آپ کا نفس اور آپ کے اعضاء جن سے آپ اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بھی امانت ہے. آپ کی آنکھ، کان، دل، زبان سب امانت ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یعنی ہم یہ ساری نعمتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے کبھی احساس ہی نہیں کیا کہ کہاں لگانا ہے ان کو. صرف اپنی خواہشات کی تابع رکھے ہوئے. پھر اے امت اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی امت کی گردنوں پہ امانت ہے. یعنی امت کی ذمہ داریاں بھی ہم پر. لیڈر، حکام، علماء، مفکرین، ہر ایک اس امانت کو اپنی گردن پہ اٹھائے. ہر ایک اس ذمہ داری کو اپنی استطاعت، قوت اور حیثیت کے مطابق اٹھائے. آج اسلامی سال انتہائی تنگ حالات سے گزر رہے ہیں. اس کو مختلف چیلنجز اور مصائب کا سامنا ہے. مسلمانوں کا تفرقہ اور اختلاف اس کی وحدت کو دھمکی دے رہا ہے. دشمن اس پہ ٹوٹے پڑتے ہیں جو گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو خانہ جنگیوں اور لڑائیوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ان کو کمزوری اور ذلت لاحق ہو چکی ہے. ان کی باہمی لڑائی بہت سخت ہو چکی ہے. قریب اور دور کے لوگ سب اسے جانتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنی دینی تعلیم، اپنے صحیح عقیدے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. اسلام کی قیمتوں یعنی بلند صفات اور اخلاق سے عاری ہو چکے ہیں. اور ان میں سے اکثر لوگ ایسی چیزوں کی طرف بھاگ رہے ہیں جن کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، جن سے ان کو کمزوری اور تباہی پہنچی. امت کا ایک گروہ بے حیائی کی طرف بھاگ رہا ہے، اخلاق ضائع کر رہے ہیں، ہر چیز میں آزادی چاہ رہے ہیں. انہوں نے عزتوں کو ضائع کرنے، حرمتوں کے پردے چاک کرنے، اخلاق کو خراب کرنے، شرعی بندھنوں کو توڑوانے کے سوا کوئی فصل نہیں کاٹی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امراض اور خطرناک بیماریوں میں اضافہ کیا ہے. یہ سب کچھ ان عظیم مصیبتوں کا نتیجہ ہے. اس امت کا ایک گروہ وضعی قوانین پر قابض ہو چکا ہے، یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین. وہ اس کے ساتھ خیر چاہتا ہے، لیکن انہوں نے امن و امان، قرار اور سکون کے نہ ہونے کی فصل کاٹی. دشمنوں نے ان کو غلام بنایا اور وہ دشمن ان کے اندرونی معاملات میں داخل ہو چکے ہیں. اس امت کے گروہ نے اپنے دشمنوں کی عادات، اخلاق اور افکار میں ان کی تقلید کی اور اپنے تعلیمی طریقے اور اصول کافروں سے عاریتاً لے لیے. یہ سمجھتے ہو کہ ترقی کا انحصار اس پر ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کون سی چیز اچھی اور کون سی بری، کون سی فائدہ مند اور کون سی نقصان دہ، کون سے اصول شریعت کے موافق ہے اور کون سے مخالف. یعنی اندھا دھند ہر چیز لے لی. اے مسلمان، اور ان نظاموں میں سے ایک گروہ نے اسلام میں سوشلزم، لبرلزم، سیکولرزم کو داخل کر دیا اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ ترقی ہے، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے. اسلام کو کسی ازم کی ضرورت نہیں، وہ خود ایک کمپلیٹ یعنی کہ کامل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. یہ صورتحال تمام امت میں نہیں بلکہ اکثر امت کا یہ حال ہے، ورنہ ہمیشہ سے امت میں ایسے لوگ موجود رہے جو حق پر رہے اور دین پر جمے ہوئے، اصولوں اور ثابت شدہ احکام پر عمل کرتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک سے روکتے رہے اور اصل شریعت کی حفاظت کرتے رہے اور لوگوں کی تقلید اور پیروی سے روکتے رہے. اے مسلمانوں، اس بڑی رسوائی، نقصان اور ذلت کے بعد اب وقت آ گیا ہے. یہی وہ وقت ہے کہ امت اپنے رب کی طرف بھاگے اور اس کے دین سے جڑ جائے. ففروا الی اللہ،
انی لکم منہ نذیر مبین، یعنی آئندہ کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑو، میں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. امت کو نجات نہیں مل سکتی، نہ ہی کامیابی، جب تک کہ وہ اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت پر عمل پیرا نہ ہو، جیسے کہ سلف صالحین نے اس کو سمجھا. اور اس امت کی صورتحال ٹھیک نہیں ہو سکتی مگر اسی چیز کے ساتھ جس کے ساتھ اس امت کا پہلا حصہ ٹھیک ہوا. اے اسلام کی امت، ہمارے سلف صالحین عقیدہ، اخلاق، عظیم صفات، باہمی معاملات، اصلاح، تربیت میں ربانی عہد پر تھے. یہ وہ منہج ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ روشن کیا ہے اور مشرق و مغرب میں لوگوں کے سینے کھولے ہیں اور اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے، اور اس امت کے علماء سے اس دین کی حفاظت کی ہے جو علماء آج تک بھی ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، جو انہیں رسوا کرنا چاہے گا وہ ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا اور وہ اسی حال پر ہوں گے. اے امت اسلام، اس ریاست کے کچھ آدمی ہیں جنہوں نے ملکوں کو فتح کیا اور ان کے لیے بندے مطیع ہو گئے. یہ نہ تو ان کی تعداد پر منحصر تھا اور نہ سامان کی قوت پر، بلکہ یہ ان کے دین کی عظمت، ایمان کی قوت، ان کے اخلاق اور باہمی مضبوط تعلقات اور کلمے کے اتحاد کی وجہ سے مسلمانوں نے ہمیشہ کامیابیاں اٹھائی. وہ اسلام کے رشتے کو خونی رشتے سے بلند سمجھتے تھے، اسلام کے رشتے کو خونی رشتوں سے بلند سمجھتے تھے. اے امت اسلام، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم ان مصائب اور مشکلات کے بعد غفلت سے جاگ جائیں جو مصیبتیں ہم پر واقع ہوئی ہیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اختلافات اور فرقہ واریت کو چھوڑ دیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کریں؟ اس کے بعد کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے قرآن و سنت کی تعلیم کو ضائع کر دیا. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم سب اپنے ہاتھوں سے اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے متحد ہو جائیں؟ ہم اللہ سے مدد مانگیں اور پھر اپنی صلاحیتوں کے ساتھ مدد لیں، اور جو مفکرین اور علماء ہیں ان کی عقل سے مدد لیں. ہم ایک طاقتور اسلامی اتحاد بنائیں، اس میں اقتصادی اتحاد بھی ہو. ہم انہی وسائل پر اکتفا کریں جو ہمارے پاس ہیں. ایسی دفاعی اور فوجی قوت ہو جس کے ساتھ ہم اپنے دشمنوں کی فوجوں کا مقابلہ کریں. ایسی الگ ثقافت ہو جو پاکیزہ اور اخلاقی تمدن کی حامل ہو. ہم دنیا کا ہاتھ تھامیں اور ہم ایک قافلے کی مانند ہو جائیں. ہم لوگوں کو خیر کی دعوت دیں. ہمارے پاس روشنی کی ایسی مشعلیں ہوں جن کے ذریعے ہم صراط مستقیم پر چل سکیں اور سلف صالحین کے منہج پر چل کر کامیابی اور خوش نصیبی کی طرف چلیں. اے اسلام کی امت، اپنے دین پر عمل پیرا ہو، مضبوطی سے اسے تھام لو، اپنے عقیدے کا دفاع کرو، کمزوری نہ دکھاؤ ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یعنی دین کے معاملے میں کمزور نہیں بننے کی ضرورت، اور کمزور نہ بنو اور غم نہ کرو، اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو. اے مسلمانوں کے لیڈروں، تم پر ذمہ داری پڑتی ہے کہ تم مسلمانوں کے مقاصد کی حفاظت کرو اور ان کی صفوں میں اتحاد پیدا کرو. مسلمانوں کے مقاصد کی حفاظت کرو، ان کے کلمے کو متحد کرو، ان کی غلطیوں کو چھوڑ دو جو مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اپنی رعیتوں میں نرمی کے ساتھ بلند مقاصد کا اہتمام کرو. ان کے لیے شاندار زندگی مہیا کرنے کی کوشش کرو. اس بات سے اجتناب کرو کہ تم ان کے لیے زندگی کو تنگ کر دو اور تم ان کو بدترین تکلیفیں پہنچاؤ یا ان کے مرتبے کی توہین کرو. یہ تمہارے اور ان کے درمیان ہے، یعنی ایسا معاملہ ہونا چاہیے. یعنی لیڈرز کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے سہولتیں پیدا کریں، اور تم اپنے اور اپنی عوام کے درمیان محبت کے پل کو تعمیر کرو. یعنی باہم نفرتوں کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، محبتوں کا ہونا چاہیے. اور عالمی کانفرنسوں میں اسلامی مسائل کے دفاع کے لیے اور اپنے عوام سے ظلم کو روکنے کے لیے تمہارے موقف بہادرانہ ہونے چاہیے، اور دشمنوں کو مسلمانوں پر غالب ہونے کے لیے کوئی نرمی نہ دکھاؤ، اور بھلائی اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو. اے امت اسلامیہ کے علماء، امت کی حفاظت اور اس کی حالت مطیع کرنے اور باہمی جھگڑوں کو ختم کرنے اور امت کے باشندوں کے درمیان دشمنی، جنگ اور فتنوں کی آگ بجھانے کے لیے تمہارا ایک مؤثر کردار ہے. یعنی علماء کا کام ہے کہ وہ افراد کے درمیان باہم محبتیں پیدا کریں. اے علماء اسلام، تم بہادری اور اخلاص اور مقصدیت کے ساتھ آراستہ ہو جاؤ. امت جن تکالیف کو جھیل رہی ہے اس میں تمہارا موقف واضح ہونا چاہیے، اور ان کی باہمی اختلافات کی بتی کو کھینچ دو تاکہ جھگڑے کا دیا بجھ جائے. اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا، اس کو ضائع کر دیا، تو یہ تنازع پختہ ہو جائے گا. پاکیزہ قلم کے حاملین، اے لکھنے والوں، اور وہ لوگ جو مضبوط اسلامی اخلاق کے مالک ہیں، وہ اپنی فکر کو، تھاٹ کو ایسی چیزوں میں استعمال کریں جس میں امت کا فائدہ ہو،
جو امت کو لے کر کھڑی ہو سکے، اور وہ افکار امت میں دین کی محبت، اصلاح اور بھائی چارے کی محبت اور شاندار ماضی کے ساتھ مضبوط تعلق کے پودے کو کاشت کریں۔ اے باپوں اور ماؤں، نسل کی تربیت کے بارے میں تم اللہ کے ہاں سوال کیے جاؤ گے۔ تم ان کی صحیح طریقے پر اور اخلاق کریمہ پر تربیت کرو، ان کے دلوں میں دین اور وطن کی محبت کاشت کرو، اس بات کی کوشش کرو کہ ان کی پوری زندگی میں تعلیم اور تعلم اور محنت کرنا پھیل جائے، ان کو بے حیائی اور برے کاموں سے دور رکھو۔ اے تعلیم کے ذمہ دار لوگوں، مسلمانوں کو بیٹوں کو وہ تعلیم دو جو ان کی دین و دنیا میں فائدہ مند ہو، ان کے لیے راستے روشن کرو، ان کے مستقبل کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو اس قابل بناؤ کہ وہ اپنی امت اور ہم وطنوں اور اسلامی مسائل کی خدمت کی ذمہ داری ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یعنی ایسے افراد اسکولوں میں تیار ہوں کہ جو امت کی ذمہ داری کو سمجھ سکیں۔ اے مالدار لوگو، جس دین کا تم کو امین بنایا گیا ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو، مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تم پر اسلامی امت کا یہ حق ہے کہ اپنے ملکوں کے مال میں اضافہ کرو تاکہ ان جاندار منصوبوں سے خیر و برکت حاصل ہو، تاکہ اقتصادی قوت اور ترقی حاصل ہو اور نوجوانوں کو موقع دیا جائے اور عام لوگوں کے ہاتھوں کو مصروف کیا جائے، یعنی لوگوں کو کام میں لگاؤ۔ اس بات سے بچو کہ تمہارے مال امت کے فساد اور ان کے اخلاق کو بگاڑنے اور ان کے رویے کو مٹانے کا سبب بنے، یا تمہارے مال اسلام کے دشمنوں کے لیے مدد کا باعث بنے۔ اے منصوبے بنانے والوں، پالیسی میکرز، اپنے بارے میں اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں اور امت کو ذلت سے نکالنے اور لوگوں کو تکلیف سے نکالنے کے لیے جو منصوبے تم بناتے ہو ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ تم امت کے لیے جو منصوبے بناتے ہو، اقتصادی، عسکری، صحت کے متعلق، سیاسی معاملات کے متعلق، ان میں سچائی اور اخلاص کو لازم کر لو۔ یہ منصوبے شریعت کے تابع ہونے چاہیے۔ منصوبے بناتے وقت اس بات کا دھیان رکھو کہ وہ منصوبے دین اور اس کے اصولوں کے ساتھ متفق ہوں، اور جو دین کے مخالف ہوں ان سے بچو۔ اے اسلامی اقوام، یہ تمہارے ملک تمہاری گردنوں پر امانت ہے، تم ان کے امن و امان، محاصل، وسائل اور ان کے منصوبوں کی حفاظت کرو۔ واضح رہے کہ تم تمام دشمنوں کا نشانہ ہو، وہ تمہاری صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، خانہ جنگی پھیلانا اور بدنظمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ان خبیث چالوں سے بچو۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری بنیادوں کو ختم کر دیں اور اچھی بات کا خاتمہ کر دیں تاکہ تم پہ قبضہ کر سکے، تمہیں اپنا تابع بنا سکے۔ ان چالوں سے بچو۔ اے امت اسلام، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ بندہ اپنے دین اور اپنی امت کے ساتھ خیانت کرے، اس کے ساتھ غداری کرے، اور اس کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ امت کے افراد کے درمیان منشیات کو عام کر دیا جائے، یعنی صرف پیسے کمانے کے لیے لوگوں کو ڈرگز پہ لگا دیا جائے اور اس میں خطرناک بلا کو پھیلایا جائے، اور یہ کہ انسان امتی کا دشمن بن جائے اور دوسرے لوگوں کے کہنے پہ ایسا کرے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے ملک اور امت کو تباہ کرے۔ کس مصلحت کے تحت؟ اس میں کوئی مصلحت نہیں، بلکہ دنیاوی اغراض اور مقاصد اور لالچ کے لیے۔ نسلوں کی حفاظت کرو۔ حجاج بیت اللہ الحرام، تم نے اس ملک کو وطن بنایا، تم نے اس حرم کو امن اور اطمینان والا پایا۔ یہ امن اور اطمینان اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہے، اور اس کے بعد اس ملک کے حکمرانوں کی مہربانی کی وجہ سے ہے، جو زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور شریعت کو اپنا دستور اور نظام بنایا ہے۔ اور حکمرانوں اور رعیت کے درمیان جو محبت ہے، اس نے اس معاشرے کو ایک طاقتور معاشرہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اختلاف اور فساد کے خلاف ایک خارجی متوازن ریاست دی ہے، جس نے اس ملک کو فتنوں اور مصیبتوں سے دور رکھا ہے۔ اے مسلمانوں، امت میں تقسیم اور گروہ بندی امت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اپنی مشکلات کو خود حل کرو اور دشمنوں سے احتیاط کرو کہ وہ تمہیں باہم لڑائیں۔ اے بیت اللہ کے حجاج کرام، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور سکون اور اطمینان کو لازم کر لو۔ ٹریفک کے قوانین کا احترام کرو، اس چیز سے بچو جو حرام ہے، ان چیزوں سے بچو جو دیگر حج کے شاعر میں حاجی کے لیے رکاوٹ بنے۔ اسلام کے اخلاق کو اپناؤ۔ یہ قوانین جو وضع کیے گئے تمہاری سلامتی کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کی حفاظت کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے انسان، موت ہر زندہ چیز کی انتہا ہے۔ اللہ نے موت کو تمام مخلوق کے لیے لازم ٹھہرایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر کوئی جو اس زمین پر فنا ہونے والا ہے، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔ تم موت کی جان کنی کی گھڑی اور دنیا سے جدا ہونے کے وقت کو یاد کرو۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آئے گی، یہ ہے وہ چیز جس سے تو بھاگتا تھا۔ قبر اور اس کی تاریکی پر غور کرو، وہ یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ وہ عظیم اور ہولناک دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے، تم اس وقت کو یاد کرو جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چھپی بات چھپی نہ رہے گی۔
اس دن کو یاد کرو جب سورج بندوں کے قریب آ جائے گا، اس کی تپش بڑھ جائے گی، پسینہ ان کے عملوں کے حساب سے ہوگا، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا پاؤں تک، کچھ لوگوں کے منہ میں بطور لگام کے ہوگا۔ اس لمحے کو یاد کرو جب اعمال کو تولا جائے گا، جب نامہ اعمال پھینکے جائیں گے، کچھ دائیں ہاتھ میں لینے والے ہوں گے، کچھ بائیں ہاتھ میں۔ اس دن کو یاد کرو جب آواز دینے والا آواز دے گا، اے اہل جنت، اللہ کے ہاں تمہارے لیے ایک وعدہ ہے، وہ وعدہ وہ تمہیں دینا چاہتا ہے، پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہیں گے وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو سفید اور خوبصورت نہیں بنا دیا؟ کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا ہمیں جہنم سے نہیں بچایا؟ پھر وہ پردے دور کر دے گا تو وہ اللہ کے معزز چہرے کو دیکھیں گے، تو جنت میں اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہ ملے گی۔ اس دن کو یاد کرو جب آواز دینے والا آواز دے گا، اے اہل جنت تم ہمیشہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو تم ہمیشہ رہو گے، تمہیں کوئی موت نہیں آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو اگر آپ حج پر جائیں تو اس خطبے کے لیے ریڈیو ضرور لے جائیں، کیونکہ ہم نے دیکھو گے نا وسیع میدانوں میں خیمے ہیں، تو مسجد میں خطبہ ہوتا ہے وہاں سے ہر خیمے تک نہیں پہنچتا، تو ہم نے بس میں جا کے ریڈیو آن کر کے سنا تھا، کیونکہ ہمارے پاس ریڈیو نہیں تھا ویسے، تو ہماری بس تو قریب کھڑی تھی، تو ہر بس قریب نہیں کھڑی ہوتی کہ آپ دوبارہ بس میں جا کے تو خطبہ سنیں، اور اگر خطبہ نہیں سنتے تو وہ پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے جمعے کے دن اگر آپ خطبہ ہی نہ سنیں یا سنیں اور سمجھیں ہی کچھ نہ، تو پھر جمعے کا کیا لطف۔ تو اسی طرح حج کا جو الحج و عرفہ، تو عرفہ کا قیام وقوف جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے، خطبے کے فوراً بعد۔ تو پھر اگر یہ سمجھ ہی نہیں آیا، یہ سنا ہی نہیں، نہ بھی سمجھے تو بھی سننا چاہیے، میں سمجھتی کیونکہ ایک عجیب کیفیت ہوتی۔ میں اس وقت ہی سوچ رہی تھی کہ کتنے لوگ ہیں جن کو سمجھ آ رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو اول سن رہے ہیں، اور سننے والوں میں کتنوں کو سمجھ آ رہا ہے۔ اتنے لوگ وہاں اکٹھے ہوئے تھے، اس میں سے 1/4 بھی اگر اس کو سمجھ کے اپلائی کر لیں تو ہر سال اس طرح ہو تو کتنی حالت بدل جلدی تبدیلی آ سکتی۔ مجھے یہ سارا خطبہ سن کے لگا کتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ تھا، اینڈ اٹ واز اپیلنگ ٹو دا ایموشنس، اور باتیں وہی قرآن اور حدیث کی تھیں، لیکن جو الفاظ تھے نا ایک احساس ذمہ داری کو انہوں نے جگایا، اور ایک امانت اور واجب کے جو ورڈز ہیں نا بڑے اسٹرانگ۔ یہ تو اب پڑ گیا ہم پر، بھاگ تو نہیں سکتے، اور کنیکشن کس طرح ایک کے بعد سیکوینس جو ہے بہت ہی خوبصورت۔ اس میں ابھی خطبے میں نا میں غور کر رہی تھی کہ ہر انسان کے لیے لیسن تھا، ایون اف دیٹ پرسن از اے عالم، وہ ایک سیاسی لیڈر ہے جو حج کرنے گیا ہے، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں سیاسی لیڈرز یہاں سے جاتے ہیں، یا وہ ماں باپ ہیں یا ٹیچرز ہیں، واٹ ایور، سب کے لیے لیسن ہے۔ مجھے اتنا فیل ہو رہا تھا نا کہ امت کو وحدت اسی صورت میں کہ جب ہم عربک لینگویج پہ گرپ ہو، یعنی اتنے لوگ گئے ہیں وہاں پہ، اگر وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لینا، دس از دا گریٹ اچیومنٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا خطبہ دیا تھا اس کی اتنی ویلیو ہے کہ وہ جو UN کا چارٹر ہے اس کا حقوق انسانیت کا، وہ سارے کی ساری باتیں اس میں موجود ہیں جو 1400 سال پہلے امت کو سکھائی گئی۔ اصل بات ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتے، اگر وہ محسوس کرنے لگے تو جو بھی کوئی نیکی کا موقع ملے، جو بھی یہ کرنے والے کام ہیں ان کو کریں تو شکر ادا کریں کہ کرنے کا موقع ملا ہے، ورنہ ہم ہر وقت احسان ہی جتاتے رہتے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔